السلام علیکم، ارشاد سلیم اسلام آباد سے۔ پچھلے مہینے کے پہلے ہفتے میں دیس پردیس نے راشد حسین سید صاحب سے سعودی عربیہ کے صورتحال پر ان کا تجزیہ مانگا۔ راشد صاحب 20 سے 30 برس سعودی عربیہ میں مقیم رہے، اب کئی سالوں سے ٹورنٹو میں مقیم ہیں۔ اگلے سال ان کا کہنا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں پاکستان واپس آ جائیں گے۔ سید صاحب جانے پہچانے انرجی اور جیو پولیٹکس تجزیہ نکار ہیں۔ ان کے تبصرے کافی پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ بی بی سی، گلوب اینڈ میل، ڈان، سعودی گزٹ، عرب نیوز اور دیس پردیس میں ان کی لکھی ہوئی اور کہی ہوئی باتیں شائع ہوتی رہتی ہیں اور سنی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عربیہ اقتصادی بحران کا شکار ہے، اس کے علاوہ سماجی صورتحال بھی کچھ ٹھیک نہیں۔ آئیے سنتے ہیں راشد صاحب اور کیا کچھ کہتے ہیں۔ ارشاد صاحب، سعودی عرب کی انسٹیبلٹی اور کیاس کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ ہے اکانومی۔ ان کی اکانومی، اگر میں انگریزی کا ایک لفظ استعمال کر سکوں، از ان ڈائر اسٹریٹس۔ ان کا خرچ تقریباً 250-300 ارب ڈالر کا ہے۔ ان کی ٹوٹل آمدنی 100-125 ارب ڈالر کی ہے، اور ان کے خرچ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ یمن لے کر کے ہوں، چاہے وہ اس طرح کے دوسرے معاملات میں اپنے آپ کو انوالو کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ٹرمپ کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کہ وہ امریکہ سے چیزیں خریدنے کا معاہدہ کرتے چلے جائیں، لیکن ان کی آمدن کم ہو رہی ہے، خرچ بڑھ رہا ہے۔ اس خرچ کو یہ ابھی تک ریزرو سے اپنے پورا کرتے ہیں زیادہ تر، اور ریزروز ان کے 400 ارب ڈالر ہیں۔ تقریباً 100 ارب ڈالر کا ان کا ڈیفیسٹ، 100 سے 150 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے، اور اگر اس ڈیفیسٹ کو وہ اپنے ریزرو سے پورا کرتے ہیں تو غالباً 4 سال کا ہے بیفور دے گیٹ بینکرپٹ۔ اور تیل کی پرائسز، تیل کی قیمتیں کوئی بہت زیادہ اسپائک نہیں ہوگا until unless there is a geopolitical scenario۔ دنیا میں تیل کی کھپت کم ہو رہی ہے اور اس کی پیداوار بڑھ رہی ہے مختلف جگہوں سے انکلوڈنگ شیل، چنانچہ اگر ذرا سی پرائس اوپر جائے گی تو وہ شیل جو تھوڑا سا نیچے گیا ہے اس کی پروڈکٹیوٹی پھر بڑھ جائے گی۔ تو there is not much option for oil income to increase for Saudi Arabia۔ اچھا، اگر سعودی عرب اپنے ریزروز کا استعمال نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ڈیٹ لے گا۔ اس نے ڈیٹ لینا آلریڈی شروع کر دیا ہے، both domestic borrowing and international borrowing in one form or the other۔ مثال کے طور پہ سعودی ارامکو کے بانڈز جنریٹ کیے گئے، اس سے 12 اوور سبسکرائب ہوا، 10-12-15 بلین ڈالر نکل آئے، جس سے وہاں بہت خوشی ہوئی۔ لیکن یہ وہی کہانی ہے صاحب جو پاکستان کی تھی۔ اگر 1950، 55، 60 کا پاکستان دیکھیں تو بہت خوشحال ملک کہلاتا تھا۔ ہم نے اپنی ضرورتیں بڑھاتے چلے گئے، ہم ان ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا قرض لے لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ رنگ مفت کی پیتے تھے میں۔ یہ تھا راشد حسین صاحب کا سعودی اقتصادی صورتحال پر تبصرہ۔ کیونکہ میں ان کی ساری باتوں سے کم و بیش اتفاق کرتا ہوں، لیکن جیسا کہ انگریزی میں کہتے ہیں there is always a silver lining in the cloud and where there are challenges there are definitely opportunities۔ بہرحال آئیے سنتے ہیں راشد صاحب اور کیا کہتے ہیں۔ I'm sorry ارشاد صاحب، اس میں ایک چیز اور ہے۔ اس وقت ایک فون آ گیا تھا، اس لیے مجھے وہ کینسل کا بات روکنی پڑی تھی کہ ہاں مفت کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ تو مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کی فاقہ مستیاں بھی رنگ لائیں گی۔ لیکن ایک چیز اور ہے، ایک پہلو اور بھی ہے کہ وہاں کا جو پورا سسٹم تھا وہ 2 چیزوں پر تھا۔ ایک طرف آل سعود حکومت کر رہے تھے اور دوسری طرف آل شیخ جو کہ وہابی تحریک تھی، محمد ابن وہاب کی جو کے حوالے سے جو تھی، وہ لیڈ کر رہی تھی ریلیجیس موومنٹس کو۔ ہم اس سے اتفاق کریں، اس سے ہم اختلاف کریں، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن بہرحال یہ دونوں
पिलर्स थे जिस पे वो हुकूमत चल रही थी। चुनांचे कोई भी बादशाह आल शेख से पंगे नहीं लेता था, उन्हें समझा बुझा के साथ चला करता था। लेकिन इस हुकूमत ने उनसे भी मुखासमत मोल ली है। बहुत से उलमा को, वो उलमा जो कि रासिकुल अकीदा वहाबी हैं, जो कि उनकी रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं, उन्हें पाबंद सलासल किया गया है, उनकी आवाज़ें बंद की गई हैं। तो न सिर्फ कि रॉयल फैमिली के साथ ही हुआ है, न सिर्फ कि ह्यूमन राइट्स रिफॉर्मिस्ट के साथ ये हुआ है, न सिर्फ कि ये सहाफ़ियों के साथ हुआ है, बल्कि ये रिलीजियस लीडर्स के साथ भी हुआ है, उलमा और स्कॉलर्स के साथ भी हुआ है, और उन उलमा और स्कॉलर्स के साथ जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट का एक ज़माने तक हिस्सा हुआ करते थे। चुनांचे मेरा अपना ख्याल ये है कि नौजवान मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत से फ्रंटियर्स एक साथ खोल लिए हैं, और जब इतने सारे फ्रंटियर्स एक साथ खुले हों और इकॉनमी भी दिगरगू हो तो मामलात बहुत अच्छे बहुत दिनों तक नहीं रहते हैं। ज़रा सा भी मिस स्टेप किसी वक्त बहुत बड़ी कीमत वसूल के ले जाता है, और अगर ट्रंप वाइट हाउस से निकल जाते हैं जनवरी 2021 में, तो फिर इनका माई बाप कौन होगा जो इनके सर पे हाथ रखेगा, इनकी पुष्ट पनाही करेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है यकीनी, लेकिन बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया इज़ हेडिंग टूवर्ड्स chaos and instability. I look at Saudi Arabia as Pakistan in the Pakistani situation over the next 15 to 20 years. Thanks a lot, sir. Fi amanillah.